نعت نبی اور مختلف کلام سے نواز رہے تھے۔ مجھے اسرار نور پوری کا یہ شعر یاد آ رہا تھا کہ جب تلک زندہ رہوں نعت نبی کہتا رہوں، جب تلک زندہ رہوں نعت نبی کہتا رہوں، بس یہی حسرت ہے میری، بس یہی ارمان ہے۔ اور جناب ناظم اشرف کرتپوری نے کہا تھا، مصطفیٰ کے مرتبے کا کبریا کو علم ہے، مصطفیٰ کے مرتبے کا کبریا کو علم ہے، کوئی سمجھا ہے نہ سمجھے گا مقام مصطفیٰ، اے صبا احسان فرما دے، بہت مجبور ہوں پیش کرنا ہے مدینے میں سلام مصطفیٰ۔ حضرت قاری امتیاز اظہر صاحب نے بڑی خوبصورت آواز میں علماء دیوبند کی شان، قرآن کی عظمت اور نعت نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ممکن ترقی سے نوازے۔ میرے بزرگوں، تلاوت قرآن اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس پروگرام کو ایک نئی فضا کے لیے، نئی فضا کے اندر لیے چلتے ہیں، جس کا قرآن میں میرے رب نے تذکرہ کیا۔ علمہ البیان، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان من البیان لسحرا، یقیناً بیان جادو ہوتے ہیں۔ کیسا جادو ہوتا ہے کہ جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی کے دربار میں خطابت کے جوہر دکھاتے ہیں، اسلام کی دولت سے مشرف اور مالا مال ہو جاتے ہیں۔ یہ علماء کرام کا دل گردہ ہے کہ وہ اپنے نبی کے مشن کو بیان و خطابت، تحریر و تقریر کے ذریعے زندہ کیے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے درمیان اسی کا ایک نمونہ پیش کرنے کے لیے تشریف فرما ہے ابھرتے ہوئے نوجوانوں کی دھڑکن، ایک عظیم خطیب، خطیب اسلام، مقرر ذیشان، جو ہمارے درمیان میرٹھ کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں، جن سے میری مراد حضرت مولانا مفتی محمد خالد صاحب، جو امام و خطیب ہے جامع مسجد سمر گارڈن کے، نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ مسند خطابت پر تشریف لائیں۔ اس شعر کے ساتھ دل کی آواز کو سن اور قلندر ہو جا، دل کی آواز کو سن اور قلندر ہو جا، تشنگی تجھ سے مخاطب ہے سمندر ہو جا۔ حضرت مولانا مفتی محمد خالد صاحب آپ حضرات کے روبرو۔ ان الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من حق المسلم رد التحية وإجابة الدعوة وشهود الجنازة وعيادة المريض وتشحيث العاطس إذا حمد الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے. جب ظلم و ستم حد سے گزرا، تشریف محمد لے آئے، رحمت کی گھٹائیں برسائی، دنیا کی امیدیں بر آئی، اکرام و عطا کی بارش کی، اخلاق کے موتی برسائے، تہذیب کی شمعیں روشن کی، اونٹوں کے چرانے والوں نے کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے. کعبے کی زمین اور عرش کہاں، پل بھر میں کہاں، دم بھر میں کہاں، پتھر کو عطا کی گویائی اور چاند کے ٹکڑے فرمائے. عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا غازہ بھی بخشا، شیشوں میں نزاکت پیدا کی، کردار کے جوہر چمکائے. توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا. توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا. کفار بہت کچھ جھنجھلائے، شیطان ہزاروں بل کھائے. اے نام محمد صلی علی ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے. اے نام محمد صلی علی ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے. ہونٹوں پہ تبسم بھی آیا، آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آپ تمام حضرات بھی بلند آواز سے ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرما لیں. زور سے بلند آواز سے پڑھیں تاکہ فرشتہ سنیں اور میرے آقا کی خدمت میں لے کر کے پہنچے کہ کچھ لوگ ہیں آپ کے دیوانے بیٹھے ہوئے جو آپ پر درود و سلام کی ڈالیاں پیش کر رہے ہیں. ذرا زور سے پڑھیں. اگر کسی کے بڑی درود شریف یاد نہیں، صرف اتنا کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم. علماء فرماتے ہیں یہ بھی مکمل درود شریف ہے. باوقار علماء کرام، معزز سامعین عظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، اسٹیج مکمل بڑے اکابر علماء سے بھرا ہوا ہے جو مجھ سے علم میں بھی زیادہ ہیں، عمل میں بھی زیادہ ہیں، تقوی طہارت میں بھی زیادہ ہیں. مختصر سے وقت کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا حضرت اقدس قاری محمد شمشاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی نظر عنایتیں پہلی مرتبہ آپ کے دیار میں حاضری کا شرف بخش رہی ہیں. دعا کریں اللہ صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. میرے بھائی،
اس وقت میں اور آپ یہاں صرف اس وجہ سے جمع ہیں کہ اللہ کی محبت ہے، اس کے نبی کی محبت ہے، علماء کی محبت ہے، اور قرآن سے ایک عشق ہے اور لگاؤ ہے۔ جو چیز ہمیں یہاں کھینچ کر کے لائی ہے، بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک نہیں، دو نہیں، تقریباً 14 حافظ قرآن آپ کے مدرسے سے آج دستار فضیلت حاصل کریں گے۔ لہذا میرے بھائی، تو ہم کیوں نہ خوشی کا اظہار کریں، کیوں نہ اپنے اللہ کو دکھائیں۔ اللہ، ہم تیرے سے بھی محبت کرتے ہیں، تیرے محبوب سے بھی محبت کرتے ہیں، تیرے اتارے ہوئے قرآن سے بھی بڑا لگاؤ رکھتے ہیں، تبھی تو ہم رات کی اندھیریوں میں اپنے علماء کے ساتھ اپنی ضرورتوں کو ہم ایک طرف کر کے اللہ تیری محبت میں چلے آئے ہیں۔ یقیناً اگر آپ کی یہ نیت ہے، علماء موجود ہیں، آپ کا بیٹھنا عبادت ہے، جتنی دیر آپ بیٹھے رہیں گے اللہ آپ کو عبادت کا ثواب دیتا رہے گا، کیونکہ اس وقت میں آپ اللہ کی محبت میں ہیں، آپ نبی کے عشق میں ہیں، آپ علماء کی زیارت کر رہے ہیں۔ جب تک آپ بیٹھے رہیں گے عبادت کا ثواب ملتا رہے گا، اور یہ محبت اگر اللہ کو پسند آ گئی، اللہ نے قبول کر لی، تو یاد رکھنا یہی محبت مجھے اور آپ کو جنت کے اندر بھی لے کر کے جائے گی۔ کیا فرمایا تھا میرے آقا نے جب ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کے عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا عرض کرتے ہیں اے میرے صحابی تو نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ صحابی عرض کرتے ہیں آقا قیامت کی کوئی تیاری نہیں ہے، ہاں اعمال کمزور ہیں، لیکن میرے دل میں اللہ کی محبت ہے، اس کے نبی کی محبت ہے۔ جانتے ہو کیا فرمایا؟ یہ محبت تجھے جنت کے اندر لے کر کے جائے گی۔ آج میں اور آپ بھی اپنے نبی کی محبت میں یہاں سے ایک گفتگو کرتا چلو اور ذرا سا احساس دلاتا چلو اپنے علماء کی موجودگی میں، اور اللہ کے نیک بندوں، میرا اللہ کبھی بھی انسانوں سے نفرت نہیں کرتا، وہ تو محبت کے چشمے ہمیشہ بہاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ہم غلطی کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں، گناہ کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں، ہماری عمریں پوری ہو جاتی ہیں، لیکن میرا اللہ معاف کرتا نہیں تھکتا، ہم سے نفرت نہیں کرتا، ہم سے کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے بندوں، وہ جگہ جگہ اپنے اللہ کے بندوں کو، اپنے بندوں کو، اپنے ماننے والوں کو اور نہ ماننے والوں کو سب کو ایک اشارہ کرتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ کیا فرماتے ہیں میرا اللہ؟ اور میرے بندوں کیوں نہیں دوڑتے اپنے رب کی بخشش کی طرف؟ کیوں نہیں دوڑتے اپنے رب کے رحم کی طرف؟ کیوں نہیں دوڑتے اللہ کی بنائی ہوئی اس جنت کی طرف کہ جس کا عرض زمین و آسمان ہے؟ یہ میں نے کس کے لیے بنائی ہے؟ یہ میں نے کن کے لیے بنائی ہے؟ یہ جنت تمہارے لیے ہے، اس کی خوبصورتی تمہارے لیے ہے، اس کی رعنائیاں تمہارے لیے ہیں، اور تم اس دنیا کی ذرا سی خوبصورتی پر گم ہو گئے۔ یہ کچھ بھی خوبصورت نہیں ہے جس خوبصورتی کے ساتھ ہم نے جنت کو سوارا ہے، اور ہم ایک دفعہ نہیں بناتے بلکہ جب جب بندہ نیک عمل کرتا ہے ہم اس کی جنت کو خوبصورت کرتے ہیں۔ جب وہ نیکیاں کرتا ہے ہم درخت لگاتے ہیں، جب وہ نیکیاں کرتا ہے اس کی جنت کو آراستہ اور پیراستہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب رمضان المقدس کا مہینہ آ جائے تو روزانہ فرشتوں کی ذمہ داری لگتی ہے کہ جنت کو اور آراستہ کریں، جنت کو اور سجا کر کے خوبصورت بنا دیں، یہاں تک کہ فرشتے روزانہ اس جنت کو سنوارتے رہتے ہیں۔ اور میرے اللہ کی جنت ہاں کوئی چھوٹی نہیں ہے، میری عقل میں آنے والی نہیں ہے، میرے عقل سے بھی بڑی چیز ہے۔ اور اللہ کے نیک بندوں، صرف عرض کو بیان کیا گیا، آسمان اور زمینوں کے برابر، زمین اور آسمانوں کے برابر، اللہ وہ گہری کتنی ہے، اللہ اس کی لمبائی کتنی ہے، تو میرے اللہ نے اس کو چھپا کر کے رکھا ہے۔ صرف ایک مثال سے سمجھ لیجئے جو علماء بیان کرتے ہیں، اور اللہ کے بندہ ایک
मर्तबा मेरे और आपके अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को हुक्म दिया कि तुम अबू बकर की जन्नत को देख करके आओ, हजरत अबू बकर की जन्नत का जरा मुशाहदा करके आओ। चुनांचे हजरत जिब्राइल जाते हैं, लेकिन कौन जिब्राइल? हाँ वही जिब्राइल कि जब हजरत यूसुफ को कुएं के अंदर डाल दिया गया, उस वक्त मेरे अल्लाह का हुक्म है जिब्राइल यूसुफ को क्यों नहीं बचाते, अपने बाजुओं पर बिठाकर क्यों महफूज जगह पर नहीं रखते? तो हजरत जिब्राइल आते हैं और आकर के हजरत गिरते हुए यूसुफ को अपने बाजुओं पर बिठाते हैं और एक महफूज जगह रखते हैं। इतनी तेज रफ्तार के साथ इस जमीन पर आते हैं वो जिब्राइल, जब हजरत अबू बकर की जन्नत को देखने जाते हैं, फरमाते हैं मैं थक कर चूर हो चुका हूं, लेकिन अबू बकर की जन्नत को न देख सका। इसलिए मेरे भाई, अल्लाह ने जन्नत किसके लिए बनाई है? हमारे और आपके लिए, ईमान वालों के लिए, अल्लाह को मानने वालों के लिए। लेकिन आज मेरा भाई, आज अल्लाह का नेक बंदा जन्नत की तरफ नहीं देखता, अपने अल्लाह को नाराज करने में लगा हुआ है। जो अल्लाह अपने बंदे को नहीं चाहता कि मैं इसको जहन्नम की गहराई में गिरूं, जो अल्लाह नहीं चाहता मैं इसको जहन्नम का ईंधन बना दूं, आज उसी अल्लाह को नाराज करने में लगा हुआ है। और जरा गौर करो और आंखों को बंद करो, अल्लाह कितनी बर्दाश्त कर रहा है। हाँ, आंखों को बंद करो और जरा गौर करो, अल्लाह अगर चाहे तो मुझे और आपको पल भर के अंदर इस जमीन से साफ कर सकता है। क्या हुआ 39 सेकंडों के अंदर? जरा मालूम करो अपने उलमा से कि 39 सेकंडों के अंदर क्या हुआ है। अरे तुर्की का हाल क्या है, मुल्क शाम की जमीन का हाल क्या है। सिर्फ 40 सेकंडों के अंदर जो माँ अपने बच्चों में बैठी हुई थी, जो बाप अपने बच्चों को अपने घरों में छोड़ करके अपने कारोबार की तरफ रवा और रवा है, सिर्फ 40 सेकंड के बाद जब वो अल्लाह का बंदा अपने घर पर आया तो उसके घरों की छत उसके बच्चों पर गिरी हुई थी। सिर्फ 40 सेकंड का खेल है और तमाम की तमाम आलीशान बिल्डिंगें जमीन दोज हो गई, जमीन के बराबर हो गई। ये मेरे अल्लाह की ताकत है, ये मेरे अल्लाह की ताकत है। अल्लाह के नेक बंदो, ऐसा नहीं है कि वो हमसे ईमान में कमजोर थे, वो गुनाहगार थे, वो गुनाहों में डूबे हुए थे। ना ना, अगर अंदाजा लगाओ तो उनके ईमान मुझसे और आपसे ज्यादा मजबूत थे, उनके ईमान मुझसे और आपसे ज्यादा अच्छे थे। अल्लाह के नेक बंदो, कभी अगर मोबाइल की स्क्रीन पर नंगी तस्वीरों से फुर्सत मिले तो देखना वहां कुछ बच्चे होंगे जो अपने माँ और बाप को जुदा कर चुके होंगे। हाँ, उस स्क्रीन पर देखना तुम्हें बाप रोते हुए, चिल्लाते हुए अपनी औलादों को आवाज लगाते हुए नजर आएंगे और उनकी जबानों से सिर्फ यही नजर आएगा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यहाँ तक के हमसे ज्यादा ईमान उनके मजबूत हैं, उनके हुक्मरान हाफिज कुरान हैं, उनके हुक्मरान कुरान की तिलावत करने वाले हैं, उनके हुक्मरान हरम की जमीन पर हाँ अजान से उसको मुनव्वर करने वाले हैं। लेकिन जब मेरे अल्लाह को गुस्सा आता है, न अच्छों को छोड़ता है न बुरों को छोड़ता है। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, ऐसा नहीं कि उनके ईमान कमजोर हैं। मैं अपने उलमा की ज़बानी कहने लगा, क्या कहते हैं मेरे उलमा जब वहां का हाल बयान करते हैं। वहां का नौजवान है जो 2-3 दिन के बाद मलबे से बाहर आता है, आकर के सिर्फ कहता है मैंने रोजा रख करके वक्त गुजारा। मालूम करना अपने उलमा से बतलाएंगे कि कोई बच्ची मलबे से निकल करके आई है और पूरी नकाब पोश है, अगर उसकी किसी ने मदद करने की कोशिश की है, सहारा देने की कोशिश की है, तो उसने आवाज लगा करके कहा खबरदार पीछे हट जाओ, मेरे बदन को तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं है, गैर महरम मेरी तरफ न आए, मैं अल्लाह से डरने वाली हूँ, मैं अपने रब से डर करके जिंदगी गुजारने वाली हूँ। तो ऐसा नहीं है कि वो ईमान के अंदर कमजोर थे, वो मुझसे और आपसे ज्यादा ईमान के एतबार से मजबूत थे। ये मेरे अल्लाह की उनके लिए आजमाइश है। दुआ करते हैं अल्लाह सब 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 मरहूमीन को अल्लाह शहादत का दर्जा नसीब कर दे।
لہذا میرے بھائی کہنے کا مقصد کیا؟ میرا اللہ نفرت نہیں کرتا، ورنہ ان سے زیادہ گناہ تو ہم کرتے ہیں، ان سے زیادہ راتوں کے اندھیروں میں ہاں ہم گناہ کرتے ہیں، ان سے زیادہ ہم شراب کے اڈوں پر پہنچتے ہیں، ان سے زیادہ ہم زناؤں کے اڈوں پر پہنچتے ہیں، ان سے زیادہ ہم جوئے پر سٹے کھیلنے میں مدمست اور مگن ہیں، ان سے زیادہ ہم سود اور بیاض کے ذریعے غریبوں کے خون کو چوستے ہیں، ان سے زیادہ ہم نام تول کے اندر کمیاں کرتے ہیں، ان سے زیادہ ہماری آنکھیں بے شرم اور بے حیا ہو چکی ہیں، ان سے زیادہ ہم عورتوں سے غلط تعلقات رکھتے ہیں، عورتیں مردوں سے غلط تعلقات رکھتی ہیں۔ اور اللہ کے نیک بندو، میرا اللہ نفرت نہیں کرتا، میرا اللہ غصہ نہیں دکھاتا، جانتے ہو ان کی بہت ساری وجوہات ہیں، میرا اللہ تو اپنی جنت کی طرف دوڑنے کے لیے کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ وہ اللہ کے بندو، یہ جنت میں نے متقیوں کے لیے تیار کی ہے، یہ جنت میں نے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی ہے، کسی خاص برادری کے لیے نہیں، کسی خاص خاندان کے لیے نہیں، کسی خاص کلر والوں کے لیے نہیں، کسی خاص زمانے والوں کے لیے نہیں، کسی خاص علاقے والوں کے لیے نہیں، بلکہ جنت ہم نے صرف اور صرف متقیوں کے لیے تیار کی ہے۔ اسی کے جواب میں میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے اعدت للمتقین، ہم نے جنت متقیوں کے لیے تیار کی ہے، ہم نے جنت ہم سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی ہے۔ لیکن آج ذرا ہم اپنے ڈر کا پیمانہ دیکھیں، ذرا ہم نوجوان اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر کے دیکھیں، کیا کون سے گناہ نہیں کر رہے، کیا کون سی غلطی نہیں کر رہے کہ قرب قیامت کی نشانیاں ہم تمام کی تمام مکمل کر رہے، ہم تمام کی تمام وہ نشانیاں مکمل کر کے دکھا رہے کہ جس کو میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں نوجوان اولاد اپنے باپ کے کہنے کو نہیں مانے گی، اپنے دوست کے کہنے کو زیادہ مانے گی۔ کیا آج ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ ہم اپنے باپ کے کہنے کو نہیں مانتے، ہم اپنے باپ کے حکم کو نہیں مانتے اور اپنے دوستوں کے کہنے کو مانتے ہیں، اپنے دوستوں کی باتوں پر چلتے ہیں۔ ایک طرف باپ شور بچاتا رہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہم ان کے حکم کو تسلیم کر لیں، ایک طرف دوست کا فون آ جائے، ہم فوراً سب کام کاج چھوڑ کر کے اپنے دوست کی طرف چل دیتے ہیں۔ اور زمانہ بھی ماں باپ کی فرما برداری نہیں، والدہ کی فرما برداری نہیں، بلکہ دوستی نبھانے کو کہتا ہے، دوستی میں مر مٹنے کو کہتا ہے۔ جانتے ہو کیا فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا نے کہ جب نوجوان اپنے باپ کے حکم کو ٹال دے اور اپنے دوست کی بات کو زیادہ مانے تو سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے اللہ، میرے اور آپ کے اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ جب نوجوانوں کی عادت یہ ہو جائے تو سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ جب نوجوان بچیاں اپنی ماں کو اپنا غلام سمجھیں، اپنی نوکر سمجھیں اور ان کو غصہ دکھائیں، ان پر ڈانٹ پلائیں تو سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ ہاں ذرا دیکھو تو صحیح، جب آلات موسیقی عام ہو جائے، جب ہر کسی کے ہاتھ میں اور جیبوں میں، جب گھروں میں آلات موسیقی آ جائے، گانے بنانے کی چیزیں آ جائیں، گانے بجانے کی چیزیں عام ہو جائیں، جب ہر کسی کے ہاتھ میں گانا ہو جائے، جب ہر کسی کی زبان پر گانا ہو جائے، جب قرآن سے زیادہ گانوں سے لذت حاصل کی جائے، جب قرآن کی تلاوت سے زیادہ گانوں میں مزے آئے، جب ہماری بھی شادیاں گانوں کے بغیر نہ ہوں، جب ہماری خوشیاں میوزک کے بغیر نہ ہوں اور ہم اتنے دل دادا ان میوزک کے ہو جائیں کہ ہمیں قرآن کی تلاوت اچھی نہ لگے، ہمیں نعت نبی اچھی نہ لگے، ہمیں علماء کی باتیں اچھی نہ لگے، ہمیں قرآن کی تلاوت اچھی نہ لگے، ہمیں اللہ کے نبی کی پیاری باتیں ہماری سمجھ کے اندر نہ آئیں اور ہم دین کے معاملے میں شکوک و شبہات میں پڑ جائیں، یہاں تک کہ زمانہ ایسا ہو جائے کہ ہم میوزک کے دل دادا ہو جائیں۔ یہاں تک فرمایا تو میرے آقا نے کہ جب آلات موسیقی عام ہو جائے سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ اور آج نوجوان میوزک کو گناہ نہیں سمجھتا ہے، میوزک کو حرام نہیں سمجھتا ہے۔ آج اگر اس کے سفروں کو دیکھیں تو میوزک سے خالی نہیں، آج اگر وہ راستے میں پیدل چل رہا ہے تو کان کے اندر بلوٹوتھ ہے اور میوزک کو سنا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا تھا کہ میوزک اتنا عام ہو جائے کہ
میوزک بنانے والے ان کی عزت علماء سے زیادہ ہو جائے، میوزک کے اوپر تھرکنے والے جن کو اب تک کنجر کہا جاتا تھا، جن کو اب تک نٹنی کہا جاتا تھا، ان کو ہم فنکار کہہ کر کے ان کی عزتیں کرنے لگے۔ ہمیں اپنے علماء کی ہدیوں سے زیادہ فلموں کو ہٹ کرانے میں اپنے پیسے کو گنوانا پڑ جائے، ہمیں علماء کی کوئی قدر نہیں، ہم علماء کو کوئی ہدیہ دینا نہیں جانتے، تحفہ دینا نہیں جانتے۔ ہاں ہمیں تو کنجروں کی عزت کرنی ہے، ہمیں تو ان کی عزت کرنی ہے جن کو ہمارے باپ دادا کبھی اپنی چارپائیوں پر بھی بٹھایا پسند نہیں کرتے تھے۔ ہاں وہی ناچنے اور گانے والے جن کے بال ہمارے آئیڈیل ہو جائیں، جن کے کپڑے ہمارے آئیڈیل ہو جائیں، جن کی فلمیں کچھ بھی ہو جائے ہمیں ہٹ کرانی ہے۔ امام بھوکا مرے ہمیں پرواہ نہیں، مولوی کا ہدیہ ہمیں پرواہ نہیں، مدرسے کے خرچے کی ہمیں پرواہ نہیں، ہمیں تو پرواہ ہے کہ اس کی فلم کس طریقے سے ہٹ ہونی ہے۔ یہی تو ہوا ہے، بڑا انعام کا کام کیا ہے، مسلمانوں نے بڑی عزتوں کا کام کیا ہے۔ اللہ تمہارے لیے گلدستے سجا کر کے کھڑا ہوا ہے کہ میرے بندے آئیں گے، انہوں نے ایک بڑا اونچا کام کر کے دکھایا ہے۔ لہذا او اللہ کے نیک بندوں، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ آلات موسیقی عام ہو جائے، نٹ کنجروں کی عزت ہونے لگے، گانا بجانے والوں کی عزت ہونے لگے، گانا گانے والوں کی عزت ہونے لگے، یہاں تک کہ بے شرم اور بے حیا عورتوں کی عزت ہونے لگے۔ ہاں جن کے کریکٹر کا کوئی معلوم نہیں، ہمیں اما عائشہ کی سیرت یاد نہ رہے، ہمیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا اللہ کے نام پر خرچ کرنا یاد نہ رہے، ہمیں امہات المؤمنین کی کوئی سیرت یاد نہ ہو، اور ہمیں ایکٹرنیوں کی ہر ادا یاد ہو، اور ادا نہیں بلکہ اس پر چل کر کے بھی دکھاتے ہوں۔ ہاں ہمیں اپنے محبوب کے بال پسند نہ ہو، ہمیں تو کلا ایکٹر اور کلا کنجر کے بال پسند ہیں۔ اللہ کے نبی کے دیوانے ہم سے کہتے ہیں کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کترواؤ، ہم اس کو ٹھوکر مارتے ہیں۔ ہاں اگر کسی فلم میں کسی میچ کا کرکٹر اگر کوئی داڑھی رکھ کر کے ہمیں دکھائے گا، ہم فوراً اس کی نقل اتاریں گے، ہم اپنے محبوب کی طرح داڑھی نہیں رکھیں گے۔ یہ کائے کی نشانیاں ہیں، یہی تو قیامت کی نشانیاں ہیں، یہی تو اللہ کے ناراض ہو کر کے اس زمین کو ختم کرنے کی نشانیاں ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، کیا فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے؟ یہ نشانیاں ہوں گی، کمینوں کی قدر ہونے لگے گی، جو تم میں سب سے زیادہ ذلیل ہوگا اس کی لوگ عزت کریں گے، جو تم میں سب سے زیادہ مایون ہوگا لوگ اس کی عزت کریں گے، جو سب سے زیادہ شر پھیلائے گا لوگ اس کی قدر کریں گے۔ ہاں ہاں آج کیا ہو رہا ہے، کمینوں کی عزت سب سے زیادہ ہے، جو لوگوں کو پریشان کریں ان کی قدر زیادہ ہے۔ ہاں جو لوگوں میں عزت دار نہ سمجھا جائے، صرف اس کے پاس پیسہ ہونا چاہیے، اس کی عزت سب سے زیادہ ہے، اور یہاں تک عزت ہے کہ اس کو اپنا حکمراں بھی بنا لیا جاتا ہے، اس کو اپنا ذمہ دار بھی بنا لیا جاتا ہے۔ یہی تو فرمایا تھا میرے آقا نے کہ جب رذیل اور نکمے لوگ میری امت کے ذمہ دار ہو جائیں تو سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، اور کیا کیا بتاؤں، میرے علماء موجود ہیں مجھ سے زیادہ علم والے۔ فرمایا تھا میرے آقا نے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ میری امت کا جوان شراب کا نام بدل کر کے پیے گا، نشے کا عادی ہو جائے گا، اور سمجھانے والا جب اس کو سمجھائے گا تو کہے گا یہ شراب نہیں ہے، یہ تو بیئر ہے، یہ تو وسکی ہے، یہ تو فلا ڈرنک ہے، اس سے تو انرجی آتی ہے، اس میں کوئی نشہ نہیں ہے، اس میں کوئی نشے کی چیز نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ معلوم کرو اپنے علماء سے، جو تو سبق ہمیں سکھا رہا ہے 1400 سال پہلے محمد عربی مجھے بتا کر کے اور میرے تمام علماء کو سکھا کر کے جا چکے ہیں کہ قرب قیامت میں شراب کا نام بدل دیا جائے گا، بیئر رکھ دیا جائے گا، وسکی رکھ دیا جائے گا، انرجی ڈرنک اس کو کر دیا جائے گا، اور اس کو فیشن بنا لیا جائے گا۔ یہاں تک کہ ہماری بیاہ شادیاں اس کے بغیر نہیں ہوتی، ہمارے الیکشن اس کے بغیر نہیں ہوتے، ہماری کوئی بھی خوشی اس کے بغیر نہیں ہوتی۔ جانتے ہو جب نشہ عام ہو جائے، جب شراب کا نام بدل کر کے
दिया जाने लगे। फरमाया मेरे और आपके आका ने यही तो कयामत की निशानी है, यही तो कयामत की निशानी है। आज हो क्या रहा है नौजवान, क्या समझता है कि अल्लाह को मेरे और आपके इन गुनाहों की खबर नहीं? आम नहीं हो गया। कहां तक गुफ्तगू करूं, काश शायद मेरे और आपके पास वक्त होता मैं अपनी गुफ्तगू को और बढ़ाता। ये तो कुर्बान जाऊं, जानते हो मेरा अल्लाह मेरे रात के अंधेरे भी जानता है, दिनों की तन्हाइयां भी जानता है। तू क्या समझता है दुनिया नहीं जानती? तू क्या समझता है रातों के अंधेरों में कहां जाता है कोई नहीं जानता? तू नहीं समझता कि मैं जुए और सट्टों के अड्डों पर जाता हूं, मुझे कोई पहचानता नहीं। मैं शराब पी करके बाद में कोई मीठी चीज खा लेता हूं, मुझे कोई पहचानता नहीं। मैं बियर और इनका इतना आशिक हो चुका हूं, मुझे कोई पहचानता नहीं। हाँ, मैं मोबाइल के जरिए कितना जुआ और सट्टा खेलता हूं, हाँ मुझे कोई पहचानता नहीं। शायद दुनिया तुझे न जाने, लेकिन मेरा अल्लाह सब कुछ जानता है, मेरा अल्लाह को सब कुछ इल्म है। अब इन गुनाहों के अगर अज़ाबात गिनवाने पर आ जाऊं तो शायद ये वक्त नाकाफी हो जाए। सिर्फ इतना सुन लीजिए कि ज़िना को अल्लाह ने इतना अजाब के अंदर मुसल्लत फरमाया है कि कल कयामत का मैदान होगा। और गलत ताल्लुकात रखने वालों सुनो, और आपस में गलत ताल्लुकात बनाने वालों सुनो, और मोबाइलों के जरिए से बेशर्मी और बेहयाई फैलाने वालों सुनो, कल कयामत का मैदान होगा। कुछ मर्द और औरतें होंगी, फरमाते उलमा, मेरे आका फरमाते हैं कि उनके मुंह के बराबर में उनकी शर्मगाहें होंगी, और उन शर्मगाहों से खून और पीप निकल करके उनके मुंह के जरिए बदन के अंदर जा रहा होगा। लोग मालूम करेंगे ऐ रब्बे करीम ये किस चीज की सजा है, तो मेरा रब इरशाद फरमाएगा ये लोग हैं जो आपस में गलत ताल्लुकात रखा करते थे, जिना किया करते थे, जिना की बेहयाई में लतपत थे। और अल्लाह के नेक बंदो, आज मैं और आप इन तमाम गुनाहों के अंदर मुलव्विस हैं। ये न समझना कि हमें कोई जानता नहीं है, हमें कोई देखता नहीं है, मेरे अल्लाह की नजरें जमी हुई हैं। कुर्बान जाऊं, जब इंसान जिना करता है, जब इंसान चोरी करता है, जब इंसान शराब के नशे में होता है, ईमान उससे दूर कर दिया जाता है। और जिस जमीन पर खड़े होकर के तू ये सब गुनाह करता है, ये जमीन अल्लाह से दरखास्त करती है, अल्लाह तू मुझे इजाजत क्यों नहीं देता कि मैं फट जाऊं और इसको अपने अंदर ले लूं। जानते हो मेरा अल्लाह क्या फरमाता है? रहने दे, ये मेरे लाडले का उम्मती है। ये किसका उम्मती है? ये मेरे लाडले का उम्मती है, ये मेरे लाडले का उम्मती है। ये कौन कह रहा है? ये मेरा और आपका अल्लाह। ये न समझना कि तुझे रात के अंधेरों में देखने वाला कोई नहीं है, ये न समझना कि तुझे इस दिनों की तन्हाइयों में देखने वाला कोई नहीं है। जानता है मैं और आप अपनी दाढ़ी और टोपी और कुर्ते और पायजामे से नहीं, बल्कि महबूब के आंसुओं की बदौलत बचे हुए हैं, महबूब के आंसुओं की बदौलत बचे हुए हैं। हाँ, मुझे याद आ गया, और अल्लाह के नेक बंदो, जानते हो मस्जिद नबवी के बराबर में एक मस्जिद इजाबा है, वो मस्जिद इजाबा आज भी गवाह है। मालूम करना अपने उलमा से, वो मस्जिद की जमीन आज भी गवाही दे रही है कि एक मर्तबा मोहम्मद अरबी इस जमीन पर तशरीफ लाए थे, और तशरीफ ला करके अपने दोनों हाथ हाँ अपने अल्लाह के सामने बढ़ाए थे, और अपने अल्लाह के सामने बढ़ा करके ये फरमाया था, या रब्बे करीम, या रब्बे करीम, मैं तुझसे कुछ वादे करता हूँ, मैं तुझसे कुछ वादे लेता हूँ, और मेरे वादे कोई और नहीं है, मेरे वादे ये हैं, ऐ रब्बे करीम, जब मैं इस दुनिया से पर्दा कर जाऊं तो तू मेरी उम्मत के चेहरों को न बदलना, मेरी उम्मत के चेहरों को मस्ख न करना। ये कौन कह रहा है? ये मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी इरशाद फरमा रहे हैं, और अपने अल्लाह से वादा ले रहे हैं, ऐ रब्बे करीम, मेरी उम्मत गुनाह करेगी, मेरी उम्मत गुनाहों में लतपत हो जाएगी, मेरी उम्मत गुनाहों में डूब जाएगी। ऐ मेरे अल्लाह, तू उस वक्त में मेरी उम्मत से नाराज न होना, मेरी उम्मत के चेहरों को न बदलना, मेरी उम्मत के चेहरों को मस्ख न करना, क्योंकि अल्लाह तूने बनी इसराइल की कोई गलती माफ नहीं की। तूने फौरन उनको किसी को बंदर बना दिया, किसी को खिंजीर बना दिया। ऐ रब्बे करीम, जब मेरी उम्मत गुनाहों में
मुलव्विस हो जाए, मेरा तुझसे वादा है कि तू मेरी उम्मत के चेहरों को मस्ख न करना, उन्हें बंदर न बनाना, उन्हें खिंजीर न बनाना। जभी तो हम रात के अंधेरों में गुनाह करके बच जाते हैं। रात के अंधेरों में हम समझते हैं कि हमें कोई गुनाह करते हुए देख नहीं रहा है। अरे मेरा अल्लाह सब कुछ देख रहा है। ये तो मैं और आप अपने नबी के आंसुओं के सदके बचे हुए हैं, अपने नबी, अपने महबूब के, कि जब वो शबे बरात की रात में रोते हैं, पूरी जमीन हाँ उनके आंखों से तरबतर हो जाती है, आंसुओं से तरबतर हो जाती है। हजरत आयशा फरमाती हैं, मैं गई थी जन्नतुल बकी, मैंने देखा था जा करके मेरे महबूब रो रहे थे, आंसू इस कदर बहा रहे थे कि ये जमीन मुबारक बिल्कुल तरबतर हो गई थी। तो उस वक्त में मैंने जब कान लगा करके सुना था तो सिर्फ मेरे महबूब की जबान पर ये लफ्ज थे, या रब्बी उम्मती उम्मती। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, ये पहला वादा मेरे अल्लाह के नबी ने मेरे अल्लाह से ले रखा है, मेरे महबूब से, मेरे अल्लाह से ले रखा है। फिर उसके बाद उलमा फरमाते हैं एक दूसरा और वादा मेरे और आपके अल्लाह ने उसी मस्जिद इजाबा की जमीन पर, उसी मस्जिद इजाबा की जमीन पर मेरे अल्लाह ने से एक और वादा लिया था। वो वादा क्या है? फरमाया था मेरे आका ने, ऐ मेरे अल्लाह, मेरी उम्मत पर कोई ऐसा जालिम हुक्मरान मुसल्लत न करना जो मेरी उम्मत को बर्बाद कर दे, जो मेरी उम्मत को गुमराही की तरफ लेकर के चला जाए, जो मेरी उम्मत को हाँ एक तरफ तहे तय कर दे। ऐ मेरे रब्बा, तू मेरी उम्मत पर ऐसा कोई जालिम हुक्मरान मुसल्लत न करना। तभी तो ओ अल्लाह के बंदो, बड़े बड़े हुक्मरान ये इरादे करके आते हैं कि बस मिनटों का खेल है, बस लम्हों का खेल है, लेकिन जैसे इक्तदार में आते हैं कुछ नहीं कर पाते। जानते हो वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि मेरे अल्लाह से मेरे महबूब ने वादा ले रखा है। ये ना समझना कि हमारी नमाजें इनको रोके हुए हैं, ये ना समझना कि हमारी दाढ़ियां टोपियां इनको रोके हुए हैं। वो मेरे महबूब के आंसू हैं। अल्लाह, मेरी उम्मत पर कोई ऐसा जालिम हुक्मरान मुसल्लत न करना जो मेरी उम्मत को बर्बाद कर दे, जो मेरी उम्मत को हलाक कर दे। कोई ऐसा जालिम हुक्मरान मुसल्लत न करना। तभी तो आप देखते हैं बड़े बड़े हुक्मरान बड़ी बड़ी तैयारियों के साथ आते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। वजह क्या है? वजह मेरे आपके महबूब के आंसू हैं। मैं और आप दुनिया में उन्हीं के आंसुओं की वजह से बचे हुए हैं। अल्लाह के नेक बंदो, जानते हो जब मेरे आका सिर्फ मेरी और आपकी वजह से तीन दिन तक भूखे और प्यासे हैं, 3 दिन तक खाने से बिल्कुल दूर हैं और सिर्फ आंसू सजदे के अंदर बहा रहे हैं। अगर वक्त होता तो गुफ्तगू को और बढ़ाता। और जिब्राइल इस जमीन पर आए थे और आकर के कहा था, आकर के अल्लाह का हाँ तरफ से वो फरमान सुनाया था, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। महबूब क्यों आंसू बहाते हो? महबूब इतने क्यों आंसू चलते हैं? जानते हो क्या कहते थे? सिर्फ मेरी उम्मत है, मेरी उम्मत का क्या होगा? तो उस वक्त में हजरत जिब्राइल ने आकर के फरमाया था, मेरा अल्लाह तुमसे वादा करता है, वलसौफा युतीका रब्बुका फतरदा, वलसौफा युतीका रब्बुका फतरदा। ए महबूब, ए महबूब, हम कल कयामत में तुम्हें तुम्हारी उम्मत की तरफ से राजी कर देंगे। क्या कर देंगे? तुम्हें तुम्हारी उम्मत की तरफ से राजी कर देंगे। जानते हो महबूब ने क्या जवाब दिया था? मैं तब तक राजी नहीं होऊंगा, मैं तब तक राजी नहीं होऊंगा जब तक मेरी उम्मत का एक एक गुनाहगार जन्नत में नहीं चला जाएगा। क्या समझते हो कि अल्लाह को मेरे और आपके गुनाहों की खबर नहीं है, गलतियों की खबर नहीं है? ओ अल्लाह के नेक बंदो, संभालो अपने आप को, संभालो अपने आप को, वरना अगर तुर्की और शाम जैसे एक झटके भी आ गए, रब्बे काबा की कसम, हम हमारी नस्लें तक संभल नहीं पाएंगी। कुछ नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है हमारे पास। कोई मदद करने वाला दुनिया के अंदर हमारे पास नहीं है, कोई नहीं है। ओ अल्लाह के बंदो,
وہ اس جھٹکے کو جھیل چکے ہیں، لیکن ہماری نسلیں تک اس کو برداشت نہیں کریں گی۔ اس لیے ارادے کرو کہ انشاءاللہ جتنی زندگی باقی ہے اب گناہوں کے بغیر گزرے گی، ہم انشاءاللہ قیامت کی نشانیوں کا حصہ نہیں بننے والے، ہم اپنے ماں باپ کی قدر کریں گے، ہم شراب اور نشے کو چھوڑ دیں گے، ہم جوے اور سٹے کو چھوڑ دیں گے، اور کوشش کریں گے ہم سود اور بیاج سے دور ہو جائیں۔ ہم کوشش کریں گے او اللہ کے نیک بندو، ہم اپنے آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہیں گے۔ کرتے ہیں نا بھائی انشاءاللہ، سب کے سب ارادے کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے، آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔